من الشيطان الرجيم آواز بول. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك أنباء الغيب نوحيها عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا گزشتہ روز جو ہم نے حضور علیہ السلام اور قومی کے درمیان کے مطالبہ کا اور طوفان کا اور طوفان کے اندر وہ جہاز جو 3 منزل کا اللہ نے آپ سے فرمایا تھا اور جس طرح نیچے میں نے عرض کی تھی کہ جانور تھے جو آئے تھے اور دوسری منزل کے انسان تھے جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے اور تیسری منزل پہ پرندے تھے کیونکہ پرندوں کا بدن جو ہلکا ہوتا ہے اس لیے تیسری منزل پہ وہ تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی چل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ کشتی کو چلایا اور پھر جو حضور علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہ بھی ایک ایسے بہترین کہ یہ کشتی میں نہیں چلا رہا، یہ جہاز کو پائلٹ یا کوئی کپتان نہیں چلا رہا، بلکہ کہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا۔ جیسے آج کل گاڑی میں سوار ہوتے ہیں نا لوگ، دعائیں منگواتے ہیں، ریکارڈ کی ہوتی ہیں دعا مانگتے ہیں سفر کے لیے، تو یہاں بھی وہ دعا جو ہے فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بات کو ختم کر دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں صرف اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے ذمہ یہ تھا کہ میں یہ پیغامات، یہ رسالت کی جو ذمہ داری ہے، جو تم بھٹک گئے ہو، جو شیطان کا بھی یہ جو جملہ ہے نا کہ میرا الا بسلطان، میرا ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ جب خود انسان گمراہ ہوتا ہے پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر اس کو راستہ دکھاتا ہے گمراہی کا، اس سے پیشتر نہیں دکھاتا ہے۔ اس سے بیشتر تو اللہ کے سامنے انہیں گریہ کیا، شکوہ کیا میدان کے اندر، جب وہ میدان آنا ہے قیامت کا، اللہ میرا ان کے اوپر میری جو حکومت تھی، میں ان کو بازو پکڑ کے لگاتا تھا، میں تو جب یہ بہک جاتے تھے تو پھر میں ان کے اندر وسوسے اور ڈالتا تھا اور پھر گمراہی کے گڑھوں کے اندر ان کو ڈال دیتا تھا، اس کے پیچھے لگ جاتا تھا کہ میں نے تجھ سے اجازت لی تھی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میں ان کو جو بھی بہکے گا نہیں تیرا نافرمان ہوگا، میں اس کو اور بہکاؤں گا اور جہنم تک پہنچ جاؤں گا۔ تو یہاں بھی
میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے نہیں، بالکل یہ سمجھ لیں۔ جس طرح ڈائریکٹ کوئی ڈائلنگ ہوتی ہے نا، ڈائریکٹ کوئی تصویریں یا ڈائریکٹ کوئی منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پیغمبر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پیغمبر نے اپنے رب کے جلال کو جب دیکھا تو کہا وقال ارکبوا، ان کشتی والوں کو اس میں سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے حکم سے یہ چل رہی ہے، یہ جو کشتی ہے، یہ جو جہاز ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور پھر وہ جب ان کی موجوں کی مثال بھی اللہ نے آگے دی تھی، وہ کل میں نے آپ کے کرتی تھی، اب دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ موجیں بھی ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اور ہچکولے کھاتا تھا جہاز۔ اور اس دوران جب آپ نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا یرکب، مانا کہ میرے ساتھ آ جا، سوال ہو جا، اور پھر اس نے جو جواب دیا کہ میں جلدی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور پھر آپ نے جو جواب دیا کہ اے بیٹے، آج کوئی پہاڑ تجھے بنا نہیں دے سکتا الا من رحم ربی، کوئی نہیں بچ سکتا جب تک کہ میرا اللہ جس کے اوپر رحم نہ کرے۔ یہی ایک نقطہ ہے، جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام 1000 سال تک دنیا کو تبلیغ کر رہے، اور 1000 سال کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر قوم بہہ گئی، پھر اس کے بعد 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کو پہلے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور آپ نے بھی پھر ان کو بت پرستی سے روکا، اور 950 سال آپ نے تبلیغ، اور پھر جب وہ ڈوبنے لگا بیٹا تو کہا فقال ربی ابن بنی من اہلی، اللہ میرے مالک، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اب جواب اللہ نے دیا، اور وہ جواب نوح علیہ السلام جیسی شخصیت نہیں سن سکتی، میرے اور آپ کی حیثیت نہیں ہے، ہم یہ جواب سنتے تو چیخیں نکلتی، پہاڑ رونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، جب سامنے جوان بیٹے کی لاش تڑپ رہی ہوتی، پانی کے اندر گوتے کھا رہی ہوتی، اور باپ جو ہے اس کے قبضے میں پورا جہاز ہے، اور پھر وہ جوان بیٹا دل کا ٹکڑا، صرف اللہ نے یہ ثابت کیا کہ رشتہ داری کون سی ہے، ایک اگر پنکھا چلا لیں کوئی بھی پیچھے تو چلا گیا، پیچھے کوئی جو مرضی آگے پیچھے چلا، جزاک اللہ معاف چاہتے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کے جب بیٹا ڈوب گیا تو پھر اللہ سے عرض کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلمان کا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ نسب کا رشتہ نہیں ہے، اور یہ بدر میں صحابہ نے ثابت کر دیا، باپ کے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا، اور بھائی کہ مجھے اس صحابی کا نام بھول گیا، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کو وہ درجات بلند فرمائے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا، وہ تھوڑا سے غمگین تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کمر مبارک کے اوپر ہاتھ دست شرطر رکھا، اور مجھے نام بھول گیا، کل میں انشاءاللہ نام بتا دوں گا، تو کہا کہ بڑا تو پریشان ہے کہ شاید تیرا باپ جو ہے قتل ہو گیا ہے، کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جواب سنیں، اے اللہ کے رسول نہیں، اس کا غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا باپ بڑا عقل مند ہے، بڑا ذہین اور فطین ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا اور جنت والا بن جائے گا، غم مجھے یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا ہے اور جہنم کے ایندھن بن گیا ہے۔ یہ رشتہ ہے مسلمانوں کا آپس میں، اور یہی ایک رشتہ ہے جو بدر کے میدان میں تھا، احد کے میدان میں تھا، جنگ موتا میں تھا، جنگ حنین میں تھا، اور جنگ تبوک میں تھا، اور یہی رشتہ اصل میں رشتہ ہے۔ جیسے کہ جسم کا کوئی سڑا اور گلا ہوا حصہ ڈاکٹر جسم سے جدا کرتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، مریض کہتا ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بالکل یہ شک نہیں،
لیکن یہ تیرے جسم کا حصہ سڑ گل گیا، یہ تیرے کسی کام کا نہیں، اس لیے یہ تیرے جسم سے اس کو جدا کرنا ہی تیرے لیے فائدے مند ہے۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ تیرا بیٹا نافرمانوں میں ہے، اس لیے اس کو قال یا تو انه ليس من امرك انه امر غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم۔ یارو ذرا غور تو کرو، جو درباروں پہ ہڈیاں چڑھاتے ہو، ذرا غور تو کرو کہ ان کے آستانے چلتے کیسے ہیں، ان کے یہ جو حلوے مانڈے کیسے چلتے ہیں، یہ لباس وہ کیسے پہنتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے لیتے ہیں، وہ تمہارے چڑھاوے ہیں۔ یہ اللہ اپنے پیغمبر کو جو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہا وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اللہ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ تو نہیں جانتا کہ یہ بگڑا ہوا بیٹا جو ہے، اب جو ہم یہ حدیث سن رہے تھے اثر کے اندر کہ اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی یہ بات اس وقت نہیں ہے، لیکن انگریزی بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹائم ہے، اور اگر وہ کسی ایکٹر کی نقل کریں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ڈانس کریں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو جھوٹیاں کہانیاں سناتے ہیں، کوئی سچی کہانی صحابہ کی نہیں سناتے، اور کوئی نہیں سناتے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کوئی آدمی بچہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوتا تھا تو سورہ فرقان کی پہلی سات آیتیں ان کو سنائی جاتی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ یہ سات آیتیں ان کو سنائی جاتی تھی تاکہ توحید ان کے دل کے اندر، ہم تو وہ بناتے ہیں جی منہ کے اندر وہ لگاؤ جی چٹکی، یہ اس کو گڑتی دے دی ہے، اللہ کے نبی توحید کی گڑتی دے دی، اور جس کے دل کے اندر وہ چلی جاتی تھی پھر وہ توحید نکلتی نہیں تھی، پھر وہ کہتے تھے اللہ کی شان بیان کرتی، کیا شان فرمان قول ربنا اللہ، جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر چھڑیاں بھی بنتی ہیں، تلواریں بھی لگتی ہیں، توپیں بھی چلتی ہیں، بم بھی چلتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی حفاظت کے لیے ان کو فرشتے نازل کرتا ہے۔ یہ جو اندھیروں کے سہارے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو جاگتا سہارا ہے، جو روشن سہارا ہے، جو زندہ حی اور قیوم ہے، جو قائم رکھنے والا ہے۔ ہم اگر قائم ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے قائم کرنے سے کھڑے ہیں، اگر اللہ اپنی قوت کو نکال لے ترنگ نیچے اسی وقت فارغ ہو جائے۔ آنکھوں کی بنائی چھین لے کون ہے؟ کوئی نہیں لا کے دے سکتا سوائے اللہ کی ذات۔ اسی لیے تو اللہ نے بار بار کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں چار قسمیں کھانے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تمہیں بہت بہترین حالت میں پیدا کیا، فاضلک، تیری میں نے تکمیل کی ہے، تعدیل کی ہے، جہاں آنکھوں کی ضرورت تھی وہاں لگائی ہیں، جہاں کانوں کی ضرورت تھی وہاں کان لگائے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم سے کہاں واقع جا رہا ہے؟ ہاتھ بچھائے ہوئے اللہ نے، آجا میری رحمت کے دامن میں چھپ جا، آجا مجھے مان لے، میرا اقرار کر لے اور لا الہ الا اللہ کہہ دے اور میرے سامنے سر جھکا دے، تیرے لیے جنت انتظار کر دے۔ لیکن نہیں، ہم بھول گئے، تو اللہ نے فرمایا فلا، مجھ سے پیغمبر سے کہہ رہے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ اور پھر آگے بڑا سخت لفظ ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ پیغمبر کو اپنے خاص اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے دوست جو ہیں وہ تو پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں،
عیسیٰ روح اللہ ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، لیکن پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہ کر، کیونکہ تو جانتا نہیں ہے، غیب کی بات نہیں تو جانتا۔ الا ماشاء اللہ، جتنا علم میں تجھے دے دیا ہے وہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہ ان تکون من الجاہلین، کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو۔ اب ذرا رسول علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کا جواب نہیں سمجھا، اکڑے نا، غلطی ہو جائے فوراً لوٹ رہے ہیں، فوراً آ کے توبہ کر لیں، یا اللہ معاف کر دے، میں بھول گیا تھا اللہ جی میں آپ کے پھر دامن رحمت کے اندر آ گیا، مجھے معاف فرما دے، اپنی رحمت کا پردہ میرے اوپر ڈال۔ تو اللہ تو تیار ہے، اللہ تو فوراً اپنی رحمت جو ہے نچھاور کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، جو اصلاح کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، میں تواب ہوں اور رحیم ہوں، ہر وقت توبہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میرے سامنے آ کر جھک جاؤ۔ تو اب یہ آگے اللہ نے جب رسول علیہ السلام نے یہ لڑکی سنی تو پھر جواب، اللہ اکبر، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب، میرے مالک، میرے رازق، میرے خالق، ان ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب کا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پیغمبر ہے، اب یہ 2 ٹکے کا آدمی بیٹھ کے دروازہ کھولتا ہے، جی میں یہ پیر بن گیا، میرے قریب کے اندر یہ کہا، پتہ چلے گا قیامت کے دن سب جب کٹھے کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا، یہ خود ہی جیسے ہاروتا و ماروتا قصہ بابل کا پڑھا نا آپ نے سورہ بقرہ کے اندر کہ 2 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے بابل شہر کے اندر، ہاروت اور ماروت، اور وہ تویز ان کا بہت رواج تھا تو وہ تویز کی آزمائش اللہ سے بھیجی ان کے اوپر۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں پورا قصہ سنا دیا تھا کہ یاد رہنے کے لیے، وہ جب کسی کو تویز لکھ کے دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے یہ تیری آزمائش ہے، یہ نہ کر، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، لیکن جب پھر اللہ نے پھر اس قوم کو کر اللہ فرماتے ان اسألک لا لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، کہ مجھے علم نہیں، میرا بیٹا نافرمان ہے، مشرک ہے، نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے میری سلب سے ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، لیکن اللہ پیغمبر کے بیٹے بھی تو کئی کافر ہو گئے، کئی پیغمبروں کے بیٹے، تو یہاں بھی ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، اس کے مطلب یہ دولت، ایمان کی دولت بہت بڑا انعام ہے، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ بغیر کسی جد و جہد کے اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی، اور اس کے اوپر ناز کیا کریں اور اللہ کا شکر بجا لایا کریں۔ کبھی کبھی تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھ کے اس کا شکرانہ، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کا شکر کرو گے تو اللہ تمہارا جو ہے نا مشکور ہوگا، تم اس کو یاد کرو، مجھے یاد کرو، واشکرونی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر بجا لاؤ اور کفر نہ کرو۔ اور کبھی تنہائی کے اندر موقع مل جائے تو یہ ایمان ہی بہت بڑی اللہ تمہیں ہمیں نعمت ہے۔ یہ طہارت جو ہے نا، طہارت پاکی پاکیز کی، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ لوگ جو ہیں پاک اور پلیتی کا کوئی پتہ ہی نہیں دنیا کو، بڑے بڑے اچھے لباس پہنے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، اسے تو آپ کو پر اللہ نے احساس کیجیے کہ آیت مکمل کر دیں، یہ رسول علیہ السلام کا پیغام مکمل ہوتا ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، مگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں۔ یہ پیغمبر کا جواب ہے میرے عزیزوں، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ نے معاف فرما دے، حکم ہوا، کیا حکم ہوا ہے
قیل یا داؤد بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، حکم ہوا ہے کہ اتر جا۔ اب کشتی جو ہے ٹھہر گئی، اب وہ سین منظر جو ہے ختم ہو گیا، اور اللہ نے پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ پانی کو کہا ٹھہر جا، اور زمین کو بھی کہا پانی کو نکل دے، آسمان کو بھی کہا برسنا مت کر دے، اور پھر کچھ مدت وہ کشتی پہاڑ کے اوپر ٹھہری کیونکہ نیچے پانی تھا، اور پھر کچھ مدت کے بعد آپ نے کوے کو بھیجا ذرا پتہ کر کے آئے کہ پانی کیا پیا ہے، پھر اسی طرح پھر آخر کے کبوتر کو بھیجا وہ زیتون کے پتے لے کے آیا، تو پھر پتہ چلا کہ زمین کے اندر پانی جو ہے بیٹھ گیا ہے۔ پھر آپ نیچے اترے وبرکات علیک وعلی ممن معک، اللہ فرماتے ہیں حکم ہوا ہے تو اتر جا ہماری طرف سے، سلامتی اور برکتیں ہیں۔ اب جتنے ہم بیٹھے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں مسلمان سوار ہوئے تھے، ہم ان کی اولاد، اور قیامت تک اللہ کی برکتیں ان کے اوپر نازل ہیں۔ بے شک یہ قیامت تک اللہ کی برکتیں ہیں، سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر، ان لوگ گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ وہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ مدت سمانے زندگی بخشیں گے، جنہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ کیوں؟ سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب الیم، اس لیے کہ وہ بہک جائیں، وہ ہندو بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے، وہ ایسے شرک کے اندر مبتلا ہوں گے کہ مسلمان کلمہ بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بھی کریں گے، اور پھر وہ کفر اور مشرک اور شرک پہ ایسا انتظام آرگنائز شرک کریں گے کہ جو محسوس بھی نہیں ہوگا، تو اللہ کہتا ہے کہ مسلم منا عذاب الیم، پھر میں ان کو دردناک عذاب سے بھی نوازوں گا۔ دل کا من انباء الغیب، یہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیٰ الیک، جو میں تیری طرف وحی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، اور صبر کرو، یا فصبر، اب صبر کر، ان العاقبۃ، اب خبر دے دی غیب کی خبر دے دی، ان العاقبۃ للمتقین، کہ آخرت جو ہے، جو آنے والا وقت ہے وہ متقیوں کے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا نوح علیہ السلام کا قصہ ختم تھا، قاد علیہ السلام کا ٹھیک ہو انشاءاللہ قصہ شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قصص سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما لے، اللہ ہمارے سینوں میں خوشحالی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، اللہ اس قرآن کی برکتوں سے اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں ساتھی سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ جو محبت سے پیار سے یا تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔